السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون، الذین جو، یقولون وہ کہتے ہیں۔ اس کو قول اور قالا اور قولو اب کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بلا شبہ ہم، انا بے شک، آمنا ہم ایمان لائے۔ عربی میں یہ اصول ہے کہ زور دینے کے لیے، سٹریس کے لیے ڈبل یا ٹرپل بار ایک ہی معنی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے نا کے معنی ہم، پھر نا کے معنی ہم، انا کے معنی بے شک، بلا شبہ ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے۔ یہ فاغفر کو دیکھیں تو مغفرت کا لفظ جو ہے وہ یہاں سے بنے گا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واقنا، واو اور کنا ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ کاف زیر کی کا معنی بچانا اور نا کا معنی ہمیں۔ عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے، پس ہمیں بخش دے، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اگلی آیت، الصابرین، صبر کرنے والے، یہ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے۔ والقانتین، اور فرما بردار۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ منفقین کو یاد رکھنے کے لیے میں نے لفظ بتایا تھا نانو نفقہ، نفقہ، انفاق، خرچ کرنا۔ والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، یہ استغفار کا لفظ آپ سارے جانتے ہیں، اور مغفرت۔ بالاسحار، رات کے آخری حصے میں۔ اسحار کو یاد رکھنے کے لیے سحری کا لفظ یاد رکھیں، سین ہے رے چھوٹی ہے، سحری، جب آپ تہجد پڑھتے ہیں یا پھر روزہ رکھنے کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اور فرما بردار، اور خرچ کرنے والے، اور بخشش مانگنے والے رات کے آخری حصے میں، یہ ساری ایمان والوں کی خوبیاں ہیں ایمان لانے کے بعد۔ شاہد اللہ ہو، اللہ نے گواہی دی، انہو، یہ کہ بلا شبہ یقینی بات ہے یہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بریکٹ میں کر لیں بھی گواہی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے، جیسے اولو الالباب آیا تھا تو اہل عقل تھا، عقل والے، اور علم والوں نے گواہی دی۔ قائماً، قائم رہتے ہوئے، بالقسط، انصاف پر، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔
لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر، ہوا وہ سے مراد اللہ، العزیز الحکیم وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آج کا سبق پورا ہوا۔ اس آخری آیت کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا کہ اللہ نے خود گواہی دی اور فرشتوں نے خود گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اور انہوں نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دی کہ کوئی الہ نہیں مگر وہ، کوئی معبود نہیں مگر وہ، یعنی اللہ، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ تو یہ بہت آسان سبق تھا آج کا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آج کے سبق میں ایمان والوں کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر پکا ایمان لاتے ہیں۔ بلا شبہ سے مراد یہ ہے کہ شک و شبے میں نہ پڑے، اللہ کو الہ مانے، اور الہ کا معنی آج اور کھل کر سامنے آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد کسی مغالطے میں، کسی شک شبہ میں یا حالات کچھ بھی ہوں تو ان کا ایمان اللہ پر ہی رہنا چاہیے۔ یہ ہے کہ بلا شبہ کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر اللہ، یعنی نفی پہلے کی گئی ہے اور اثبات بعد میں ہے، تاکہ اثبات کے بعد اللہ کا نام آئے تو کوئی اور الہ بچے نہ، جس کی گنجائش تک نہ ہو کہ کوئی اور الہ ہوگا۔ وہ صرف اللہ ہے اور نہیں کوئی ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں ایمان والے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الہ مشکل کشا، حاجت روا، اولادیں دینے والا، صحت اور تندرستی دینے والا اللہ ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی مغفرت بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم بھی اللہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، آمین۔ اگلی آیت میں ایمان والوں کی نشانیاں، صبر کرنے والے، صبر کا جو اجر ہے اس سے کوئی ناواقف نہیں۔ صبر وہ خزانہ ہے جو کر لیتا ہے وہ اطمینان بھی اس کو ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد چاہو، یعنی یہ آپ کریں اور صبر اور نماز اختیار کریں اور اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور سچ بولیں، سچ کے بارے میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو سچے لوگ ہیں وہ قرآن مجید کی آیت ہے دوسری کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں، ان کا ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اور ایک آدمی سچ بولتا ہے تو اللہ اس کو اپنے ہاں سچا لکھ لیتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، اس کی صفت کہ یہ سچا آدمی ہے، اور یہ سچ اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ اس کو اپنے ہاں جھوٹا لکھ لیتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور فرما بردار یعنی اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانے والے، اور اللہ کے راستے میں تنگی اور فراخی دونوں میں خرچ کرنے والے، علانیہ اور چھپ کر دونوں طریقے سے خرچ کرنے والے، اپنوں اور غیروں سب کو دینے والے اور بخشش مانگنے والے۔ رات کے آخری حصے میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ زیادہ دعا قبول کرتا ہے رات کے آخری حصے میں۔ آگے فرمایا اللہ نے خود گواہی دی، یعنی اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق مالک ہے، اور
وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اللہ کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں گواہی میں، اور اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ اور آگے العزیز اور الحکیم کی صفت اللہ نے استعمال فرمائی کہ اللہ زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ تو الہ کا معنی زبردست اور حکمت والا بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہر لحاظ میں ہونا چاہیے، پکا ٹھکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، اور اللہ کے بغیر کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کو الہ مانا جائے۔ اللہ نے اپنے ذاتی نام اللہ کے بعد الہ کے بعد اپنا ذاتی نام اللہ استعمال کیا ہے۔ تو دنیا کے انٹروڈکشن کے لیے، دنیا میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے جو خوبیاں اللہ نے الہ میں رکھی ہیں، جتنی اللہ نے دنیا والوں کو بتانی تھی، وہ ساری کی ساری اللہ کی صفات الہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔